خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یشوع کی کتاب اس کا 18واں باب۔ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے سیلا میں جمع ہو کر خیمہ اجتماع کو وہاں کھڑا کیا، اور وہ ملک ان کے آگے مغلوب ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل میں 7 قبیلے ایسے رہ گئے تھے جن کی میراث ان کو تقسیم ہونے نہ پائی تھی۔ اور یشوع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کب تک اس ملک پر قبضہ کرنے میں جو خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا نے تم کو دیا ہے سستی کرو گے؟ سو تم اپنے لیے ہر قبیلہ میں سے 3 شخص چن لو، میں ان کو بھیجوں گا، اور وہ جا کر اس ملک میں سیر کریں گے اور اپنی اپنی میراث کے موافق اس کا حال لکھ کر میرے پاس آئیں گے۔ وہ اس کے 7 حصے کریں گے، یہودا اپنی سرحد میں جنوب کی طرف اور یوسف کا خاندان اپنی سرحد میں شمال کی طرف رہے گا۔ سو تم اس ملک کے 7 حصے لکھ کر میرے پاس یہاں لاؤ، تاکہ میں خداوند کے آگے جو ہمارا خدا ہے تمہارے لیے کرا ڈالوں، کیونکہ تمہارے درمیان لاویوں کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ خداوند کی کہانت ان کی میراث ہے، اور جد اور روبن اور منسی کے آدھے قبیلہ کو یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث مل چکی ہے، جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا۔ پس وہ مرد اٹھ کر روانہ ہوئے، اور یشوع نے ان کو جو اس ملک کا حال لکھنے کے لیے گئے تاکید کی کہ تم جا کر اس ملک میں سیر کرو اور اس کا حال لکھ کر پھر میرے پاس آؤ، اور میں سیلا میں خداوند کے آگے تمہارے لیے کرا ڈالوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس ملک میں سیر کی اور شہروں کے 7 حصے کر کے ان کا حال کتاب میں لکھا۔ اور سیلا کی خیمہ گاہ میں یشوع کے پاس لوٹے۔ تب یشوع نے سیلا میں ان کے لیے خداوند کے حضور کرا ڈالا، اور وہیں یشوع نے اس ملک کو بنی اسرائیل کی تقسیموں کے مطابق ان کو بانٹ دیا۔ اور بنی بنمین کے قبیلہ کے کرا اور ان کے گھرانوں کے مطابق نکلا، اور ان کے حصہ کی حد بنی یہودا اور بنی یوسف کے درمیان پڑی۔ سو ان کی شمالی حد یردن سے شروع ہوئی، اور یہ حد یریحو کے پاس سے شمال کی طرف گزر کر کوہستانی ملک سے ہوتی ہوئی مغرب کی طرف بیت عون کے بیابان تک پہنچی، اور وہ حد وہاں سے لوز کو جو بیتل سے ہے گئی، اور وہ حد وہاں سے لوز کو جو بیتل ہے گئی، اور لوز کے جنوب سے اس پہاڑ کے برابر ہوتی ہوئی جو نیچے کے بیت ہورون کے جنوب میں ہے ازرات ادار کو جا نکلی، اور وہ مغرب کی طرف سے مڑ کر جنوب کو جھکی، اور بیت ہارون کے سامنے کے پہاڑ سے ہوتی ہوئی جنوب کی طرف بنی یہودا کے ایک شہر قریت بال تک جو قریت یاریم ہے چلی گئی۔ یہ مغربی حصہ تھا، اور جنوبی حد قریت یاریم کی انتہا سے شروع ہوئی، اور وہ حد مغرب کی طرف آب نفتوح کے چشمہ تک چلی گئی، اور وہاں سے وہ حد اس پہاڑ کے سرے تک جو ہنوم کے بیٹے کی وادی کے سامنے ہے گئی۔ یہ رفائیم کی وادی کے شمال میں ہے، اور پھر وہاں سے جنوب کی طرف ہنوم کی وادی اور یبوسیوں کے برابر سے گزرتی ہوئی عین راجل پہنچی۔ وہاں سے وہ شمال کی طرف مڑ کر اور عین شمس سے گزرتی ہوئی جلیلوت کو گئی جو ادومیم کی چڑھائی کے مقابل ہے، اور وہاں سے روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر تک پہنچی، اور پھر شمال کو جا کر میدان کے مقابل کے رخ سے نکلتی ہوئی میدان ہی میں جا اتری۔ پھر وہ حد وہاں سے بیت عجلہ کے شمالی پہلو تک پہنچی، اور اس حد کا خاتمہ دریائے شور کی شمالی کھاڑی پر ہوا جو یردن کے جنوبی سرے پر ہے۔ یہ جنوب کی حد تھی۔ اور اس کی شمالی سمت کی حد یردن ٹھہرا۔ بنی بنمین کی میراث ان کے چوگرد کی حدوں کے اعتبار سے اور ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھی، اور بنی بنمین کے قبیلہ کے شہر ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھے: یریحو اور بیت عجلہ اور ایمک اور کسیس اور بیت عرابہ اور سمریم اور بیتل اور اویم اور فارا اور افرا اور کفر العمونی اور افنی اور جبا۔ یہ 12 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے، اور جبعون اور راما اور بیروت اور مصفا اور کفیرا اور موزا اور رگم اور ارفیل اور ترالا اور ضلع الف اور یبوسیوں کا شہر جو یروشلم ہے، اور جبعات اور کریت، یہ 14 شہر ہیں، اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ بنی بنمین کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ہے۔
آمین۔